اس ہفتے پھر مشرق وسطیٰ ایک مرتبہ عالمی خبروں کا فوکس رہا، اور اس میں دو خبریں بڑی اہم تھیں۔ پہلی سعودی عربیہ کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات، جس کی فوری تردید ان کے وزیر خارجہ نے کر دی۔ اور دوسری جو اہم خبر ہے وہ کل ہی آئی ہے، جس میں ایران کے ٹاپ سائنٹسٹ محسن فخری زادہ کی ہلاکت کے بارے میں ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی یہ دہشت گردی کی کارروائی تھی۔ تو پہلے بات ہو جائے محمد بن سلمان اور نیتن یاہو کی ملاقات کے بارے میں، جس کی کہ فوری تردید آ گئی۔ اصل بات یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ آخرکار یہ جو ملاقاتوں کی خبریں اور تردیدیں آ رہی ہیں، پھر عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان جو فاصلے تھے وہ اب قربتوں میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہو رہے ہیں، بلکہ افریقہ تک کے کچھ ممالک جو ہیں وہ اسرائیل سے تعلقات قائم کر رہے ہیں، جو کہ سعودی عرب کے زیر اثر ہیں۔ اس کی کیا بنیادی وجوہات ہیں؟ تو اگر غور کیا جائے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان مشرق وسطیٰ میں ایک برتری کی جنگ ہے، جو تقریباً اب 10 سال سے جاری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایران اور P5+1 ممالک کے درمیان ایک نیوکلیئر ڈیل ہوا تھا 2015 کی جولائی میں، جس کے بعد ایران کو بہت ساری رعایات ملی مغربی ممالک کی طرف سے، خاص طور پہ امریکہ کی طرف سے۔ اس کے 40 ارب ڈالر جو منجمد اثاثے تھے امریکہ میں، انہیں فوری طور پر اس زمانے کے صدر اوباما نے بحال کر دیا اور انہیں ایران کو واپس کر دیا۔ اس کے بعد بھی یہ جو انڈرسٹینڈنگ تھی صدر اوباما کی انتظامیہ اور ایران کے صدر روحانی اور ان کی انتظامیہ کے درمیان، وہ ان کے دور کے آخر تک چلتی رہی۔ لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ہی یہ جو تعلقات تھے ان کے خلاف، وہ اپنے انتخابات میں بھی بہت بیانات دیا کرتے تھے، اور وہ ایران کو بہت شدت سے کرٹیسائز بھی کرتے تھے۔ تو انہوں نے آخر کار گزشتہ سال امریکہ کو اس نیوکلیئر ڈیل سے نکال لیا، اور اس میں صرف یورپی ممالک رہ گئے اور روس اور چین رہ گئے۔ تو اور جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسی کا مڈل ایسٹ پالیسی کا جو فوکس تھا، وہ ان کے وہی پرانے حریف عرب ممالک تھے، جن میں سعودی عرب جو تھا وہ ان کے لحاظ سے لیڈ کر رہا تھا۔ لیکن اور اسی پالیسی کے تحت متحدہ عرب امارات نے، بحرین نے، سوڈان نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات گزشتہ چند مہینوں میں قائم کیے، اور اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اور بہت سارے ممالک بھی اس سے سفارتی تعلقات جو ہیں وہ قائم کرنے والے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ آخرکار کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اتنی جلدی کے اندر اب گزشتہ چند مہینوں کے اندر عرب ممالک جو ہیں وہ یہ سفارتی تعلقات جو ہیں قائم کر رہے ہیں۔ تو ان کا اگر دیکھا جائے تو براہ راست تعلق جو ہے وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہے۔ جیسے جیسے یہ خبریں گردش کرتی رہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس مرتبہ الیکشن میں شاید امریکہ کے کامیاب نہ ہو سکیں گے، اور بالآخر وہ کامیاب نہیں ہوئے، اور جو بائیڈن جو ہے وہ نو منتخب صدر اس وقت ہیں، تو اس کے بعد سے یہ جو سفارتی تعلقات ہیں کے قیام میں تیزی آتی گئی۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ اسی پس منظر میں سعودی عرب کے ولی عہد اور نیتن یاہو کی ملاقات کی خبریں بھی آئیں، جو کہ سعودی عرب کے شہر نیوم میں ہوئیں، اور بعد میں اس کی فوری طور پہ تردید بھی کر دی گئی۔
لیکن اس کی تصدیق جو ہے وہ نہ اسرائیل کی طرف سے کی گئی نہ امریکہ کی طرف سے کی گئی۔ سعودی عرب اور عرب ممالک کو اسی وقت سے شکایات تھی جب یہ نیوکلیئر ڈیل ہوا تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ انہیں بالکل اعتماد میں نہیں لیا گیا اور انہیں بالکل نظر انداز کر دیا گیا، اور ایران کو ایک برتر پوزیشن دلانے کی کوشش امریکہ کی طرف سے بھی کی گئی اور یورپی ممالک کی طرف سے بھی کی گئی۔ تو ان کو یہ شکایت تھی، بالکل یہی شکایت اسرائیل کو بھی تھی، اور اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس کی وجہ سے ایران جو ہے وہ ایک بہتر پوزیشن میں آ گیا، اور وہ جو ہے وہ نیوکلیئر ڈیل کی پاسداری نہیں کرے گا، لیکن ایران نے پاسداری کی۔ لیکن اب جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایران جب سے امریکہ اس نیوکلیئر ڈیل سے نکلا ہے، اس کے بعد ایران نے دوبارہ اپنے یورینیم کی افزودگی شروع کر دی ہے، اور اس وقت وہ اس حد سے جو کہ اس نیوکلیئر ڈیل میں مقرر کی گئی سے 12 پوائنٹ آگے بڑھ چکا ہے۔ اس پہ یورپی ممالک نے بھی ایران کو تنبیہ کی تھی، لیکن ایران نے کوئی خاص اس پر توجہ نہیں دی۔ تو ایک کامن شکایت جو ہے وہ عربوں اور اسرائیل کی یہ ہے کہ ایران کو وہ مواقع دیے گئے ہیں اس نیوکلیئر ڈیل کے تحت جس کے کو شاید ان کے مطابق ڈیزرو نہیں کرتا تھا، اور وہ تحفظات نہیں دیے گئے، اور تیسری بات یہ تھی کہ انہیں بالکل نظر انداز کر کے ان کے مفادات کو نقصان پہنچایا گیا۔ تو یہ جو ایک مشترکہ قسم کی ایران کے خلاف جو اسرائیل اور عربوں کی وہ ہے پالیسی ہے یا شکایات ہیں، وہ جو ہیں وہ باعث بنے ہیں اسرائیل اور عرب ممالک کو قریب لانے میں۔ پھر دوسرے کیا یہ ممکن ہے کہ عرب ممالک اور اسرائیل ایک ایسے دشمن کو اپنی سرحدوں کے قریب قبول کر لیں نیوکلیئر پاور کے طور پہ، جس میں ان کے اور ان کے درمیان کوئی اعتماد کا رشتہ قائم نہیں ہے، اور کوئی ایسی گارنٹیز بھی نہیں ہے کہ اگر وہ ایسا ہو گیا تو وہ پھر کیا ہوگا، جبکہ ایران اس بات کو مسترد کرتا رہا کہ اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے کسی قسم کے نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی۔ تو یہ وہ شکایات تھیں، تو اس لیے غالباً یہ پیغام سفارتی تعلقات کو قائم کر کے اور معاہدوں کو بروئے کار لا کر نو منتخب صدر اور امریکی انتظامیہ کو اور یورپ کے ممالک کو دیا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے اب بھی کوئی ایسا معاہدہ کرنے کی کوشش کی تو پھر یہ دونوں حلیف جو تھے وہ اب حلیف میں تبدیل ہو جائیں گے، یعنی اسرائیل اور عرب، اور ان کی یہ شکایات اگر ایسی رہیں اور بات چیت کے اندر وہ توازن قائم نہیں کیا گیا جس کا وہ مطالبہ کرتے ہیں، تو پھر انہیں ایک دوسرے کے قریب آنے سے روکنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے ٹاپ سائنٹسٹ محسن فریزادہ کو ایک دہشت گرد حملے میں ہلاک کر دیا گیا۔ پہلے ان کی کار کے اوپر بم حملہ کیا گیا گزشتہ روز، اور پھر کچھ دہشت گردوں نے ان پر فائرنگ کی اور وہ جان بر نہ ہو سکے اور ہسپتال جانے سے پہلے ہی ہلاک ہو گئے۔ ایران کے پاسداران انقلاب کے سربراہ نے یہ کہا ہے کہ وہ اس کا بدلہ ضرور لیں گے، تاہم صدر روحانی نے اپنی بیان میں یہ کہا ہے کہ وہ اسرائیل کو یہ موقع نہیں دیں گے اور نہ وہ اس کے ٹریپ میں آئیں گے کسی جلد بازی کر کے۔ غالباً جب وہ یہ بات کہتے ہیں تو ماہرین کا خیال ہے کہ وہ جو بائیڈن کے صدر ہونے کا انتظار کریں گے، وائٹ ہاؤس میں جانے کا انتظار کریں گے، اور وہ یہ دیکھیں گے کہ کیا امریکہ کی پالیسی وہ ایران کے سلسلے میں ہوتی ہے، کیا وہ سابق صدر اوباما کے دور کی ریپیٹیشن کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ صدر اوباما کے دور میں جو بائیڈن جو تھے وہ نائب صدر بھی تھے،
اور سینٹ کی خارجہ کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے. اس طرح وہ اس خارجہ پالیسی کے ایک بڑے حمایتی رہے یا فریق بھی رہے جو کہ صدر اوباما نے ایران اور نیوکلیئر ڈیل کے سلسلے میں اپنائی.